बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों का शुक्रिया, तशरीफ़ लाए, बड़े सुकून से सबक सुना, हमारा मंज़र देखा। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। जो उलमा तशरीफ़ लाए सबका शुक्रिया, अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फ़रमाए। बंदयालवी साहब मेरे बड़े भाई हैं, दीनी भाई हैं। तकरीबन सन 92 से हमारी यारी दोस्ती दीन की वजह से शुरू हुई, अब तक बरकरार है। मुझसे ज़्यादा ये इस दोस्ती की लाज रखते हैं। दुआ किया करे अल्लाह इनकी ज़िंदगी दराज फरमाए। इतनी बात याद रखना, कभी वक्त आएगा लोग बंदयालवी सबको याद करेंगे। अल्लाह पाक इनकी खिताबत को मज़ीद तरक्की अता फरमाए और इस उम्मत में अल्लाह हज़ारों बंदयालवी साहब जैसे लोग और ख़तीब पैदा फरमाए। दुआ किया करो, मैं भी दुआ करता हूँ, अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमाए। हज़रत बंदयालवी साहब का बयान शुरू होता है इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा। हज़रत बंदयालवी साहब खुश होंगे ये बात सुनकर। अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल से हमारे यहाँ ताजिर भाइयों का तर्जुमा कुरान मजीद की क्लास होती है, जो कि 8वां पारा शुरू हो चुका है। मैं अपने नौजवान भाई जो मडियाला के ताजिर बरादरी हैं, स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट हैं, मैं आपको दावत दूंगा कि मगरिब के बाद 15 मिनट हमारी तर्जुमा की क्लास होती है। तमाम हज़रात ज़रूर तशरीफ़ लाइए और इसमें शिरकत कीजिए। अभी आपने कितना खूबसूरत मंज़र देखा है। जो हज़रात इस जामिया के साथ ताउन करते हैं, कुर्बानी की खालों के हवाले से, सदका व खैरात के हवाले से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका ताउन कबूल फरमाए। आपने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह इस जामिया में काम हो रहा है और दिल खोल के इस जामिया के साथ ताउन किया करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीमिल अमीन। व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी। व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सुम्मा सल्ली अलैहि। आपके शहर में कायम ये इदारा
توحید و سنہ اللہ کرے اس پر کبھی بھی خزاں کا موسم نہ آئے. آمین. اور اللہ اس ادارہ کو قیامت کی صبح تک قائم اور دائم رکھے. فارغ ہونے والے علماء ان کے خاندان یقیناً خوش قسمت ہیں. لیکن میں فارغ ہونے والے ان عزیزوں سے کہوں گا کہ یہ جو دستار تمہارے سروں پہ رکھی گئی ہے یہ کپڑے کی دستار نہیں، ایک وزنی پہاڑ رکھا گیا. اللہ آپ کی مدد کرے اور آپ اس بوجھ کو اٹھانے میں کامیاب ہو جائیں. وقت بڑا مختصر ہے. صرف ایک مسئلہ سمجھانے کی کوشش کروں گا. قرآن مقدس کا مطالعہ کریں، حدیث کی کتب کو پڑھیں، تو یہ حقیقت نکھر کے سامنے آتی ہے اللہ رب العزت نے اور اس کے محبوب پیغمبر نے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ مصائب میں، مشکلات میں، دکھوں میں، بیماریوں میں، غموں میں اور تکلیفوں میں مبتلا ہو کر غائبانہ پکارنا ہے تو صرف اللہ کو پکار. قرآن نے بھی یہی کہا اور میرے آقا نے بھی امت کو یہی پڑھایا. مانگنا ہے غائبانہ تو صرف کس سے مانگنا ہے؟
سوال کرنا ہے غائبانہ تو صرف کس سے کرنا ہے؟ یہ جو میں غائبانہ کی قید لگا رہا ہوں، یہ کیوں لگا رہا ہوں؟ ایک مغالطے کو دور کرنا چاہتا ہوں۔ ہر پکار عبادت نہیں بنے گی۔ ایک آدمی وہاں گیٹ سے باہر جا رہا ہے، میں اسے یہاں سے پکار رہا ہوں، یہ پکار عبادت بنے گی؟ نہیں بنے گی۔ ایک آدمی کو میں موبائل کے ذریعے بات کر رہا ہوں، یا اپنے مرشد کو جو کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ میں بیمار ہوں، میرے واسطے دعا کرو، ناجائز ہے؟ شرک ہے۔ ہر پکار عبادت نہیں بنے گی، وہ پکار عبادت بنے گی جو غائبانہ ہو۔ تو سب گونگی ہو سارے، یا میں قبرستان آ گیا؟ غائبانہ کیا ہے؟ اسے بالکل چٹکی میں حل کر دیتا۔ کوئی یہ نہیں کہ آدھے گھنٹے کی تقریر کروں گا تو غائبانہ کی تفسیر کروں گا، نو، ایک چٹکی میں حل کر دیتا ہوں۔ غائبانہ پکار یہ ہے کہ جس کو میں پکار رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ کیا ہوگی؟ بغیر کسی وسائل کے، اسباب کے، ذرائع کے، مشینری کے، وہ ہر جگہ سے میری پکار کو سنتا ہے۔ یہ پکارنا عبادت کی سب سے اعلیٰ قسم ہے۔ اور عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ لا الہ الا۔ یہ جو ہمارے دوست کہتے ہیں لوگوں کو ان کے عقائد خراب کرتے رہتے ہیں کہ BBC لندن میں بندہ بیٹھا ہوا ہے، وہاں سے خبریں پڑھ رہا ہے، منڈیالہ تیگا میں ہم نے ریڈیو کھولا تو BBC کی آواز آنے لگی۔ وہ لندن میں آواز منڈیالہ تیگا، تو لوگ کہتے ہیں ہاں جی ہاں آواز تو پھر ریڈیو کی آتی ہے۔ تو پھر مولانا فرماتے ہیں ایڈا سارا آلہ، اس سے ایڈی طاقت ہے تے بزرگاں چ ایڈی طاقت بھی نہیں۔ اب پڑھے لکھے لوگ ہیں، انہوں نے سوچنا سمجھنا کچھ نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں ہاں جی ریڈیو کی آواز لندن کی یہاں، یہ موبائل ہے چھوٹا سا آلہ ہے، جدے میں بندہ بول رہا ہے، منڈیالہ تیگا میں سن رہا ہے، منڈیالہ کی آواز، جدے کی آواز، نہ کوئی تار، اس سے ایڈی طاقت ہے تے بزرگاں چ ایڈی طاقت بھی نہیں کہ وہ ساڈیاں پکاراں سن لین، ساڈیاں صداواں سن لین۔ بندیالوی کہتا ہے مولانا آپ کی یہ دلیل بودی دلیل ہے، اس دی بنیاد ہی کوئی نہیں، اسے میں صرف ایک پھونک سے اڑا دوں گا، صرف ایک پھونک سے۔ میں کہتا ہوں میں ریڈیو دے سیل کھسکا دینا، تو BBC بلا، میں بجلی دا سوئچ آف کر دینا، تو ٹی وی وکھا،
اس کی مثال دوں گا تو اپنی جماعت کی بھی نمائندگی کروں گا، میں اس دی روح کڈ لینا. کیا ہے؟ اللہ اکبر بھی اللہ دا ذکر ہے تے سبحان اللہ بھی. وہ بجائے نعرے مارن دے اے ٹھیک نہیں بے سبحان اللہ آگ چھڑے، ذکر تو ہو گیا نا، وقت تھوڑا ہے نا. میں اس دی روح کڈ لینا، سم بیٹری بلا یہ اسباب کے تحت ہے، میاں یہ وسائل کے تحت ہے، یہ ذرائع کے تحت ہے، یہ شعاؤں کے تحت ہے، اور رب سنتا ہے بغیر اسباب کے. وہ پکار عبادت بنے گی. میرا مرشد کراچی بیٹھا ہے، میں موبائل کے ذریعے بات کرتا ہوں، جائز. مرشد جی میرے واسطے دعا کرو میں بیمار ہوں، جائز. درمیان میں موبائل نہیں ہے، میں منڈیالے میں بیٹھ کے مرشد کو کہتا ہوں مرشد جی، وہ کراچی میں ہے، مرشد جی میں بیمار ہوں، میرے واسطے دعا کرو. عقیدہ میرا یہ ہے کہ بغیر کسی مشینری کے، وسائل کے، ذرائع کے، کراچی میں بیٹھا ہوا مرشد میری اس گفتگو کو سنتا ہے. یہ جائز کہ ناجائز؟ تسی مردیاں نو روندے پھر دے ہو، اتھے زندے دی گل آ گئی. وہ زندہ ہے، کراچی میں بیٹھا ہے، تو بغیر اسباب کے میری بات کو نہیں سن سکتا. یہی سکھایا قرآن نے. قال ربکم ادعونی، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکاروں کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں. یہ نہیں کہ میں تمہاری ہر پکار قبول کرتا ہوں، نہ. ہم سینکڑوں دعائیں مانگتے ہیں قبول ہو، نہیں ہوتی. میں پکاروں کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، مجھے پکارو. قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن دعائی. بولو تو صحیح ہے، جنہوں نے آندا جو تے بولو، انہاں جٹاں نوں تے میں سمجھانا. پہلے جو پکار کا ذکر تھا، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، تو آیت کے آخر میں یہی کہنا چاہیے تھا نا، ان الذین یستکبرون عن دعائی، جو میری پکار سے منہ موڑتی ہیں. نہیں کہا، نہیں کہا، نہیں کہا، شروع میں کہا مجھے پکارو، اور آخر میں جا کے کہا ان الذین یستکبرون عن عبادتی. میرے رب نے بتایا یہ مصائب میں جو پکارنا ہے نا، اسی کا نام عبادت ہے. اور تم نے کلمے میں کہا تھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی. قرآن کی میں نے صرف ایک آیت پڑھی، آقا کا ایک فرمان پڑھنا چاہتا ہوں. مان لا تو آقا، پھر صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ دو. فرمان جو ہے اس کا آدھا ترجمہ میں کروں گا، آدھا آپ کریں گے. ونڈ لے گی، سوکھا سوکھا میں، اوکھا اوکھا میں کراں گا تے سوکھا سوکھا تسی کرو. میرے آقا نے فرمایا تم میں سے ہر آدمی سوال کرے، تم میں سے ہر آدمی مانگے ربہ، بولو بولو کرو مانا، حاجتہ کلہا. کرو مانا بڑا آسان ہے. سرگودے دے مقتدیاں میں ساری آیتاں پڑھا چڑی. اب میں ان سے ترجمہ کرواتا ہوں جمعے کے دن. چاہیے کہ تم میں سے ایک ایک مانگے اپنے رب سے حاجتہ کلہا، اپنی ہر حاجت، ہر حاجت. کیسا کریم ہے جی،
دیتا بھی ہے، مانگنے کے طریقے بھی سکھاتا ہے۔ سورۃ فاتحہ میں نہیں سکھایا کہ اپنی حاجت سے پہلے میری تعریفیں کرو؟ دیتا بھی ہے، طریقے بھی سکھاتا۔ ورنہ تو بڑے بڑے سرمایہ دار، تاجر، مل اونر، پیسوں والے دینے لئی موت پوندی ہے، تے جداں کوئی محتمم صاحب تے خطیب صاحب تے انجمن دے بندے اس تاجر کول پہنچن نا، تے تاجر نو سمجھ آوے بھئی مولوی صاحب آ گئے انہاں چندہ منگنا، وہ پہلے ابتدا کرے گا مولانا آج کل کوئی کاروباری حالات ٹھیک نہیں، وہ مولوی صاحب آدھے بھئی اس نو کچھ دے کے جاؤ، یہ بیچارہ مردہ پہ آئے تھے بازار ہے۔ دیتے ہوئے تو بندے پریشان ہوتے ہیں، وہ دیتا بھی ہے، مانگنے کے طریقے بھی بتاتا ہے۔ اپنی ہر حاجت اپنے رب سے مانگو، حتی شسع نالہ اذن قطع، سبحان اللہ۔ مل آنر ہونا، مل آنر ارب پتی، اور کوئی بندہ اس کو جا کے کہے ایک پا چینی میں منگن آیا، تو مل آنر کرے گا تو میری بےزتی کی تھی، ایک پا چینی تے میرے کو لا گیا منگن، میں ارب پتی۔ وہ خلاق عالم، مالک الملک، سارے خزانوں کا مالک، وہ کہتا ہے اپنی ہر حاجت اور ضرورت مجھ سے مانگ، مجھ سے مانگ، حتی شسع نالہ اذن قطع، یہاں تک کہ تیری جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی مجھ سے مانگا کر، حتی شسع نالہ اذن قطع فإنہ۔ اگلی بات میرے آقا نے کتنی نتھری ہوئی توحید سکھائی میرے آقا نے امت کو، خدا دی قسم کتنی نتھری ہوئی توحید سکھائی۔ فَإِنَّهُ إِن لَّمْ يُيَسِّرْهُ لَمْ يَتَيَسَّرْ، لَمْ يَتَيَسَّرْ، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، اگر وہ رب تجھے جوتی کا تسمہ نہ دینا چاہے تو کائنات مل کر تجھے جوتی کا تسمہ بھی نہیں دے سکتی، نہیں دے سکتی۔ قرآن نے بھی یہ کہا کہ مانگنا ہے تو کس سے؟ سوال کرنا ہے تو کس سے؟ حاجات میں پکارنا ہے تو غائبانہ کس کو؟ مصیبتوں میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں پکارنا صرف اللہ کو ہے، لیکن کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا، انبیاء کو نہ پکاریں، فرشتوں کو نہ پکاریں، اولیاء کو نہ پکاریں، بزرگان دین کو نہ پکاریں، تجھ ہی کو پکاریں، کیوں؟ اس کی کوئی دلیل؟ فرمایا دلیل یہ ہے کہ مالک میں ہوں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ مالک میں ہوں، قادر میں ہوں، قدیر میں ہوں، مقتدر میں ہوں۔ منڈیالہ تیگاں دے لوگ اگر تھوڑے جے اپنے بازو شازو باہر کڈن، اتھے ایک جملہ آکھنا چاہتا، مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو، میرے سامنے درخواستیں کرو، مجھ سے سوال کیا کرو، کیوں؟ قادر میں ہوں، قدیر میں ہوں، مقتدر میں ہوں، اور قادر بھی ایسا کہ چاہوں نا تو مریم کی گود بغیر خاوند کے ہری کر کے رکھ دیتا ہوں۔ قادر بھی ایسا ہوں کہ مریم کی گود بغیر خاوند کے ہری کر۔ جبریل آ کے کہتا ہے انا رسول ربک، میں تیرے رب کا ایلچی ہوں، قاصد پیغام رساں، میں تیرے رب دا قاصداں، لے آہبا لکے غلامن زکیہ،
تاں جو میں تین ایک ستھرا جیا پتر دیواں. یہ سورت مریم ہے. میں بالکل ڈنڈی نہیں ماری, جو ترجمہ تھا میں نے کر دیا. میں تیرے رب دا قاصد ہاں, ایلچی میں آیا تاں جو میں تین ایک ستھرا جیا پتر دیواں. میں, ہمارے علماء جب اس آیت کو پڑھتے ہیں نا, لے آہا بالا کے میں دوں گا, تو وہ لوگوں سے پوچھتے ہیں جبریل دیتا کہ نہیں دیتا؟ جبریل کہتا ہے میں دوں گا. لوگ کہتے ہیں جی بالکل قرآن میں ہے جبریل کہہ رہا ہے میں دوں گا. تو پھر مولانا کہتے ہیں یہ مطلب ہویا ہے وہابی دو بندی آدھے اللہ تو سوا دے کو نہیں سکتا, اتھے جبریل آدھا میں دیواں گا. بالکل جی بالکل. تو مولانا کہتے ہیں جبریل دے سکتا تے نبی نہیں دے سکتے. کیوں نہیں جی؟ اگر جبریل دے سکتا ہے تو پھر نبی بھی دے سکتے ہیں. نبی دے سکتے نے تے ولی نہیں دے سکتے. لوگ کہتے ہیں جی کیوں نہیں جی؟ پھر نبی دے سکتے ہیں تو ولی بھی دے سکتے ہیں. ولی دے سکتے نے تے مولوی نہیں دے سکتے. کیوں نہیں جی؟ مولویاں دا ہی بڑا مقام ہے. اور مولوی دے سکتے نے تے میں نہیں دے سکتا. ٹوریا کتھوں؟ جبریل تو تے آ کے تن تروڑی کتھے؟ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا کہ سورت آل عمران میں جب اس کو کہا گیا تو وہاں کیا کہا, فرشتوں نے کیا کہا, ان اللہ یبشرک, ان اللہ. میری دونوں آنکھیں کھلی ہیں, تسیوں کانے. سورت مریم نظر آئی ہے تے آل عمران نظر نہیں نہ آئی. وضاحت وہاں ہو گئی ہے ان اللہ یبشرک. کون خوشخبری دیتا ہے؟ لیکن چل اسی آیت میں رہنے دے یار, اسی آیت میں رہنے دے. جتنے سمجھدار لوگ بیٹھے ہو, منڈیالہ تیگاں کا چودھری ہے, وہ ایک قاصد بھیجتا ہے گجراں والا. اس قاصد کو کہتا ہے بے گجراں والا جا فلانے چودھری نو میرا پیغام پہنچا. یہ گجراں والا گیا, اس جا کے اپنی گل کرنی ہے یا بھیجن والے دی کرنی ہے؟ جبریل نو بھیجیا کس آئی؟ گل اس اپنی کرنی ہے. وہ بھیجا اس نے, گل اس اپنی شروع کر دیتی ہے. یہ اس تے بھی تو مطمئن نہیں ہوتا, تھوڑا جی آگے ٹور, تجھے ایک ستھرا سا بیٹا دوں. مریم کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. انا یکون لی غلام, جبریل پتر کنیے. اس نے خود قانون نہیں بنایا. جب تک نر مادے کا جوڑا امتزاج نہ کرے اولاد پیدا نہیں ہوتی. آپ قانون بنایا, شادی میری نہیں ہوئی, بدکارا میں نہیں, پتر کنیے. تعجب کیا, بیٹا کیسے دیونا ہو گیا نا. جبریل اس نو دسیا بے انجے, او جو آدھے پتر کنیے دسے نا بھائی پتر انجے. اب آپ نے وہ آیت کا حصہ غور سے سننا ہے. جب مریم نے تعجب کیا نا, انا یکون لی غلام, جبریل پتر کنیے. جبریل آکھیا میں نہیں پتا, کالا ربو کے, کالا ربو کے ہوا علیہ حینن. تیرا رب کہتا ہے انج دیونا بھی میرے واسطے آسان ہے, انج دیونا بھی میرے واسطے آسان. کالا ربو کے ہوا علیہ, واہ جی واہ, یہ تے 5 لاکھ دے برابر ہو گئے. ہوا علیہ حینن, انج دیونا بھی میرے واسطے آسان ہے. ایک بات یار ذہن میں, 5000 ویکھ کے نہیں ہے, پیسوں کی طرف ہماری نظر کبھی نہیں. مریم اے میں آپ
قانون بنایا ہے، نر مادے کا جوڑا نہ ملے نا اولاد پیدا نہیں ہوتی، یہ قانون میں نے خود بنایا ہے۔ لیکن مریم میں قانون توڑ کے قدرت کا مظاہرہ کر کے بغیر خامد کے تجھے بیٹا دینا چاہتا ہوں۔ میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں دنیا دے قانون مک جان، ضابطے ختم ہو جان، اصول ٹوٹ جان، ڈاکٹروں کا بورڈ فیصلہ کرے یہ مریض موت کے پنجے سے نہیں بچ سکتا، وکلاء کا پینل فیصلہ کرے یہ ملزم پھانسی کے پھندے سے نہیں بچ سکتا، ڈاکٹروں کا بورڈ فیصلہ کرے اس عورت کی کوکھ سے اولاد پیدا نہیں ہو سکتی، دنیا کے اصول ختم ہو جائیں، پھر بھی میرے دروازے کو چھوڑ کر کسی اور طرف نہیں جانا۔ میں کبھی کبھی قانون توڑ کے قدرتوں کے مظاہرے بھی شروع کر دیا کرتا ہوں۔ قالا ربو کے ہوا علیہ ہین، تیرا رب کہتا ہے اس طرح بھی دینا میرے لیے کیا ہے، مانگنا اس سے چاہیے جو مالک ہو۔ یہ میں نے دلیل دی ہے اس پر۔ یہ میرا موبائل ہے، اس کا میں مالک ہوں، عارضی مالک، اللہ نے میرے اختیار میں دی، کسی کو تحفہ دے دوں میری مرضی، بیچ دوں میری مرضی۔ ہمارے یہ عزیز مجھے کہتے ہیں بندیالوی صاحب اے موبائل مین دے دو، مین دے دو، اگوں میں دیواں یا نہ دیواں یہ میری مرضی ہے، منگنا تو ٹھیک ہے، کس کول منگیا؟ مالک، جس کے دینے، جس کا اختیار تھا دینے میں اس کول منگیا، ٹھیک ہے۔ آپ میں سے ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے بندیالوی صاحب اے جڑا مین روڈ ہے نا اس اتے جڑا پٹرول پمپ ہے اے تساں میرے نا لواؤ۔ حالے سوچ رہے ہو تساں، میں گل تے بڑی کر گیا تے حالے تساں سوچ رہے ہو او پٹرول پمپ تساں میرے نا کرواؤ، اے منگنا صحیح یا غلط؟ کیوں غلط؟ اتنی بات تجھے سمجھ نہیں آ رہی؟ اتنی آسان سی بات تجھے سمجھ نہیں آ رہی؟ مانگنا اس سے چاہیے جو مالک ہو، مانگنا اس سے چاہیے جو مالک ہی نہیں، اس سے کیسے مانگنا جن کے متعلق قرآن نے کہا لا یملکون مثقال ذرۃ۔ یملکون کا میں نہ کرتا ہوں، یملکون کا میں نہ مالک ہیں، اور لا یملکون دا تسی کرو، تسی کرو مانا، کوئی چونکہ چنانچہ نہیں، کوئی تفسیر نہیں، لا یملکون مثقال میں نہ برابر، مثقال میں نہ برابر ذرۃ۔ اللہ بھی بھائی مشرکاں دے پلے ککھ نہیں چھوڑ، خدا دی قسم ککھ نہیں چھوڑ۔ یہ کہتا ہے چھپر پھاڑ کے دیتی ہیں، مجھے جو کچھ دے رکھا ہے میرے حضرت صاحب کی نظر کرم ہے، ہمارے گھر کو آبا، اللہ نے کہا لا یملکون مثقال۔ اللہ دی قسم ذرہ اگر عربی دا لفظ ہوندا نا تے سمجھانا پہ جاندہ کسی پٹھان نو، تو ہم ایک ذرہ اٹھاتے، ہم کہتے خان صاحب اس کو ذرہ کہتے ہیں، وہ کہتا خوچے ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں ہے۔ ذرہ اگر عربی دا لفظ ہوندا نا تے سمجھانا پہ جاندہ پنجابی جٹ نو، ہم کہتے بابا یہ ہوتا ہے ذرہ، وہ کہتا من تک ککھ سمجھ نہیں ہے۔ مولا کیو جے لفظ بولے آئی، عربی چ بھی ذرہ، فارسی چ بھی ذرہ، اردو چ بھی ذرہ، ہندی چ بھی ذرہ، سندھی چ بھی ذرہ، پنجابی چ بھی ذرہ تے پشتو وچ بھی ذرہ۔ اللہ نے فرمایا کسی نو سمجھان دی ضرورت ہی نہ رہے،
ہر بندہ خود سمجھے کہ ذرہ کیا ہوتا ہے. لا یملکون مسقال ذرۃ. اور جب اپنی باری آئی تو رب نے آواز لگائی للہ ملک السماوات والارض لہو ما فی السماوات وما فی الارض تبارک الذی بیدہ الملک قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. اپنی بات آئی ملکیت کو ذکر کیا مالک یوم الدین. اور جب ان کے معبودوں کی بات آئی تو قرآن نے کہا لا یملکون مسقال ذرۃ. پھر دوسری جگہ پہ کہا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. جن کو میرے سوا تم پکارتے ہو وہ ایک کھجور کے دانے کے بھی مالک نہیں. بولو منڈیالہ دے لوگوں, وہ ایک کھجور کے مالک نہیں. قطمیر کا معنی کھجور ہے, وہ کھجور کی گٹھلی کے مالک نہیں. قطمیر کا معنی گٹھلی ہے. کھجور تو قیمتی چیز ہے, گٹھلی بھی کدائی کدائی کم آندی ہے. اور کدائی نہ آوے تو تریے دیڑے تاندی ہے نا. وہ جب بیٹھے ہوتے پڑھتے اور کیلے ٹکڑے کٹے ہوئے اور سیب اور امرود اور تاجر صاحب بیٹھے ہیں اور دکاندار بیٹھے ہیں اور چودھری صاحب بیٹھے ہیں اور میت کا وارث خوش ہو رہا ہے میری ماں دی روح نو ثواب پہنچ رہا. کھا چودھری رہا ہے, کھا کھول رہا ہے چودھری, اور ثواب پہنچ رہا ہے. واہ, ہمارے متعلق چھوڑو جی انہوں مر گیا مردود ہو نہ فاتحہ نہ دو. ان کا کیا ہے وہابیاں دا مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود. اس کا جواب میں نے دیا, ترجمہ نہیں کروں گا, علماء مزہ لیں گے. میں نے کہا مر گیا مردود از فاتحہ چے سود. مر گیا مردود از فاتحہ چے سود. وہاں بیٹھے ہوتے ہو, میں نے زکوٰۃ دینی. میں منڈیالہ کے بازار میں آیا, ایک بڑے تاجر صاحب تھے, میں ان کی دکان میں چلا گیا. میں آخیا جی میں زکوٰۃ دینی ہے, تسی لے لو. میرے گاٹے لگ جائے, خدا دی قسم ہے وہ دکاندار میرے گاٹے لگ جائے گا. وہ آکھے گا من زکوٰۃ لین والا سمجھی آئی, من زکوٰۃ لین والا سمجھی آئی. زکوٰۃ نہیں لیتے ہو, تریے دا تے داویں دا تے 40ویں دا مال کھاتے ہو. وہاں غیرت کہاں جاتی ہے؟ وہ بھی تو اللہ واسطہ ہے. اور اگر اللہ واسطہ نہیں دعوت ہے تو پھر ماں کی روح کو ثواب کیسا؟ پھر تو دعوت ہو گئی برادری کی, برادری دعوت کھا کے اٹھ گئی. کھجور پھر کسی کام کی, گٹھلی پھر کسی کام کی. مانا نہ کھجور ہے نہ گٹھلی. گٹھلی کے اوپر باریک سا پردہ کبھی دیکھا ہے؟ اب کھجور کھانی ہے نا, وہ پردہ ضرور دیکھنا. پردہ دیکھنا ہے, قطمیر ذہن میں لانی ہے, میری تقریر ذہن میں لانی ہے. کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ایک باریک سا پردہ ہے نا, وہ اس پردے کے بھی مالک کوئی نہیں. وہ اس پردے کے بھی مالک کوئی نہیں. کتنا قیمتی ہوتا ہے پردہ؟ بولو. میں 50,000 پردے اکٹھے کرتا ہوں, تو کوئی آڑتی بیٹھا میرے نال سودا مکائے 500 دا, چلو 100 چلے گئے, چلو 50 چلاؤ. 50,000 پردے, کوئی 100 روپے لین واسطے تیار نہیں. بندیالوی کی بات سنیے, لطف لیجئے, کہیے گا بندیالوی اچھی بات کہہ گیا ہے. مولا ایڈی نکمی شے, ایڈی حقیر شے,
گٹھلی تے چڑھائی کیوں؟ اتنی نکمی چیز۔ اللہ نے فرمایا میں نے گٹھلی پہ پردہ اس لیے چڑھایا تاکہ جو گٹھلی کی کھٹاس ہے نا وہ کھجور کی مٹھاس کی طرف نہ چلی جائے۔ نعرہ تکبیر، کھڑے ہو کے ذرا کھڑے ہو جائیے تمام طالب علم، نعرہ تکبیر۔ ابو جی کا حکم ہے ذرا کھڑے ہو کے نعرہ تکبیر۔ مفسر قرآن علامہ بندیالوی، مفسر قرآن علامہ عطا اللہ صاحب بندیالوی۔ گٹھلی کی کھٹاس کھجور کی مٹھاس کی طرف نہ چلی جائے، اور کھجور کی مٹھاس گٹھلی کی کھٹاس کی طرف نہ آ جائے۔ بندیالوی بڑا ذو معنی جملہ بولنے لگا ہے، اور پھر منڈیالہ والوں کا امتحان لینا چاہتا ہے، پہنچے نے کہ نہیں پہنچے، پہنچے نے کہ نہیں پہنچے۔ پردہ اس لیے چڑھایا اوپر والی چیز نیچے نہ آئے، نیچے والی چیز اوپر نہ جائے۔ اسی پردے کو عربی میں برزخ کہتے ہیں۔ مرج البحرین یلتقیان، دو سمندروں کو ملا کے چلایا، ایک میٹھا ایک کڑوا، بینہما برزخن، بینہما برزخن، ان دونوں کے درمیان برزخ ہے۔ برزخ، یہ برزخ کیا کرتی ہے؟ اے پانی ادے نہ جاوے، او پانی ادے نہ آوے۔ مرنے کا بعد والا جو زمانہ ہے نا وہ بھی برزخ ہے۔ ادوں دی شے ادے نہ جاوے تے ادوں دی شے ادے نہ آوے، بینہما برزخ۔ تو ساں ہر جمعرات نو رلائی بیٹھے، جمعرات کے دن جناب روحیں آتی ہیں، بنیروں پہ بیٹھ جاتی ہیں، کتھوں آئیاں جنت چوں، کتھے منڈیالے، آئیں کہاں سے؟ نہیں، برزخ ہے، ادھر کی چیز ادھر نہیں آئے گی۔ مرنے کے علاوہ یہاں سے وہاں کوئی نہیں جائے گا۔ ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک سا پردہ ہے نا وہ اس پردے کے بھی مالک کوئی نہیں۔ مولا کہنا تو یہ چاہتا تھا ما یملکون من شیء، ما یملکون من ذرۃ، ایڈا لمبا چکر لائی، کھجور، گٹھلی، پردہ۔ بندیالوی کہتا ہے رب کہنا چاہتا ہے قبر کو سمجھ کھجور کی طرح۔ اگلی گل تے سمجھ جانی چاہیے، قبر نو سمجھ کھجور دی طرح، گٹھلی نو سمجھ میت دی طرح، پردے نو سمجھ کفن دی طرح۔ میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ تو اپنے کفنوں کے مالک بھی کوئی نہیں۔ ما یملکون من قطمیر، ان علماء سے پوچھو، طلباء سے پوچھو، انہوں نے فقہ کی کتابیں پڑھی ہیں، فقہ حنفی کیا کہتی ہے؟ میت کفن کا مالک ہوتا ہے؟ ما یملکون من قطمیر۔ اللہ کو پکارو اس لیے کہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے۔ جن کو تم پکارتے ہو لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ۔ تم کہتے ہو مالک ہے، قادر ہیں، قوتوں والے ہیں، طاقتوں والے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اگر مکھی تمہارے مشکل کشاؤں سے کوئی چیز چھین کے لے جائے، اور چھین کے دے لفظ تے تو غور نہیں، کوئی غور نہیں کیتا، کوئی کپڑا ہے، کوئی رومال مجھے دے، چھین کے لے جائے، چھین کے، لفظ پہ غور کرو، یسلب، یسلب، چھین کے لے جائے۔ مکھی نہیں بنا سکتے، مکھی کا پر نہیں بنا سکتے،
مکھی کوئی چیز چھین کے لے جائے، یہ میرا رومال ہے. ایک ہے لینا، یہ ہمارے عزیز لینا چاہتے ہیں، یہ ہے لینا. ایک ہے چھیننا. انہوں نے ادھر سے پکڑا، میں نے ادھر سے پکڑا. انہوں نے اپنی طرف زور لگایا، میں نے اپنی طرف زور لگایا. میرے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی ہو گئی. میں کمزور تھا، یہ طاقتور تھے. نظر بھی آ رہے نظر بھی آ رہے. یہ طاقتور تھے، میں کمزور تھا. اور توحیدیو، یہ لطف آ جائے نا تو پھر سبحان اللہ آنکھ چڑھنا. یہ لطف آئے تو یہ رومال چھین کے لے گئے. جیڑا کھس لے بھی، جو چھین لینا وہ طاقتور ہوتا ہے، اور جس سے چھینا جائے وہ کمزور ہوتا ہے. رب نے کہا تیرے مشکل کشا اتنے کمزور نہیں، مکھیاں بھی انہاں کول شیاں کھس کے لے جاندیاں نہیں. ضعف الطالب، ضعف الطالب، ضعفہ ضعفہ دا میں نہ کرو یار. ضعفہ دا میں نہ طاقتور. ضعیف کس کو کہتے ہو؟ ضعف الطالب والمطلوب. منگن والا بھی کمزور، جس کول منگیا گیا وہ بھی کمزور. مولا منگن والا تو مل آنا رہے، منگن والا تو 100 مربع زمین دا مالک ہے، وہ کنیے کمزور ہے. مفسرین نے لکھا ضعف الطالب، الطالب فی العقل. کس لحاظ نال کمزور ہے؟ کس کو چھوڑ کے؟ کن سے مانگ رہا ہے؟ والمطلوب فی القدرت، وہ قدرت میں کمزور ہیں، وہ مکھی نہیں بنا سکتے. آگے اللہ نے تھوڑا سا شکوہ کی. شکوہ بنتا بھی ایسی. اللہ نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، جنہیں میری قدر کرن دا حق سی لوگاں انج میری قدر نہیں کیتی. بس میری تقریر کے آخری جملے ہیں، اور یہ جملے پوری تقریر پر بھاری ہیں. پوری تقریر پہ میرے یہ جملے بھاری ہوں گے. اسی پہ میں اپنی تقریر کا اختتام کروں گا. جنہیں میری قدر کرن دا حق سی لوگاں میری قدر نہیں کیتی، ان کو میرے ساتھ ملایا. جو مکھی نہ بنا سکیں ان کو میرا شریک بنایا. داتا ہیں، گنج بخش ہیں، دستگیر ہیں، غوث اعظم ہیں، لجپال ہیں، کرنیاں والے ہیں، بھرنیاں والے ہیں. ان کو مشکل کشا بنایا. جو مکھی نہ بنا سکیں انہیں میرا شریک بنایا. وہ کھوٹی قسمتیں کھڑی کر دیتی ہیں، میں بھی کھوٹی قسمتیں کھڑی کرتا ہوں. انہوں نے میری قدر نہیں کی. کہوں جملہ؟ بولو تو صحیح ذرا یار، زور سے بولو ذرا. انہوں نے میری قدر نہیں کی. ایک طرف تیرے مشکل کشا ہیں، ایک طرف تیرے حاجت روا ہیں جو مکھی نہیں بنا سکتے. ایک طرف میں ہوں جو 3 اندھیروں میں، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، ریم کا اندھیرا، اس جھلی کا اندھیرا جس میں لپیٹ کے ہم تیری تصویریں بنا رہے تھے. ایک طرف تیرے مشکل کشائیں جو مکھی نہیں بنا سکتے، ایک طرف میں ہوں جو 3 اندھیروں میں گندے پانی کے قطرے پر نقشے جماتا ہوں اور یوسف جیسا حسین بنا کے رکھ دیا کرتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہ اس مدرسے کو قائم دائم رکھے. اس مدرسے کے جو معاون چلانے والے ہیں، یہاں کے ذمہ دار ہیں، اللہ ان کے مال دولت میں اللہ رزق حلال میں اور اضافہ فرمائے. آپ بڑی محبت سے تشریف لائے، آپ کا آنا اللہ قبول و منظور فرمائے.
یہاں مل بیٹھنا اللہ قبول و منظور فرما۔ باران رحمت کے لیے دعا کیجیے، اللہم اغثنا غیثا مغیثا، اللہم اغثنا غیثا مغیثا، یا اللہ خوشگوار بارش عطا فرما، یا اللہ خوشگوار بارش عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتہ۔